کہ جب جادو کا آپ علاج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو فیڈس وغیرہ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے جادو کے بارے میں کئی ایک میری ویڈیوز اور میرے سیریز آ چکے ہیں جس میں نے یہ بتایا ہے کہ جادو کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جادو کئی طرح کے ہوتے ہیں اور ان سب پر میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو آپ سے کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ وہ جادو جس کے ذریعے سے کسی آدمی کو پاگل کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ یہ سن کر کے شاید تھوڑا حیران بھی ہوں گے کہ کیا ایسا بھی جادو ہوتا ہے جس سے کسی کو پاگل کیا جا سکے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی علامتیں جان لیتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم پتہ لگائیں گے کہ پاگل کرنے والا جادو ہمارے اوپر کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی علامت آپ یہ جان لیں کہ آدمی بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، شدید جو ہے نا حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آدمی بے تکی باتیں کرتا ہے، یعنی ایسی باتیں بولتا ہے زبان سے کہ اول فول باتیں ہوتی ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دوسری پہچان ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ آدمی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے رہتا ہے، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ ایک جگہ پر آدمی نہیں ٹھہرتا، پریشان رہتا ہے، کبھی اندر تو کبھی باہر، کبھی گھر میں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، مطلب اس کی زندگی میں جو ہے نا ایک دم الجھنیں جو ہے بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ کسی کام کو وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا، مسلسل وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیچ میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کسی وجہ سے اس کو کام روک دینا پڑتا ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنی ظاہری شکل و صورت کا آدمی خیال نہیں رکھ پاتا ہے، اسی طریقے سے منہ اٹھا کر کے آدمی چلتا ہے نا، یعنی اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، چہرہ اٹھا کر کے چلتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک علامت ہے کہ اس کے اوپر جادو، پاگل کرنے والا جادو کر دیا گیا ہے۔ ساتویں اور آخری علامت یہ ہے کہ غیر آباد جگہ پر جا کر وہ سونا پسند کرتا ہے، جہاں پر یعنی گھاس پھوس ہوں یا پھر گندگی وہاں پر بہت زیادہ ہو، تو ایسی جگہوں پر سونا اسے پسند ہوتا ہے یا پھر ان جگہوں پہ وہ رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سحر جنون، پاگل کرنے والا جو جادو ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ علاج جادو کا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک شرعی طور پر، ایک غیر شرعی طور پر۔ ہمیں شرعی طور پر علاج کرنا ہے جہاں ہمارا عقیدہ سلامت ہو، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو اور کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا، جو کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر کے کچھ پوچھتا ہے، اس پر عقیدہ بھی رکھتا ہے، یقین بھی کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ اس کی نماز لم تقبل لہ صلاتہ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں سے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ جو شرعی طور پر علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ جیسے کچھ صورتوں کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ پہلی سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی کہیں سے بھی کوئی بھی آیت آپ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا سورہ بقرہ یہ مفید ہے۔ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، روحانی، جسمانی، ہر اعتبار سے۔ آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ شفا ملے گی، لیکن ملتی جلتی آیتیں پڑھنے سے یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ان آیتوں کو جو ہے پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے سورۃ الفلق ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورہ ناس ہے، سورۃ الکافرون ہے، پھر سورہ رحمان ہے، سورہ قاف ہے، سورہ ملک، سورہ اعلیٰ، سورۃ الحمزہ، سورۃ الہمزہ ہے نا، اس طریقے سے اور بہت ساری جو صورتیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان صورتوں ہی کی پابندی آپ کو کرنا ہے، یہ بس چند صورتوں کے میں نے نام بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ خصوصی طور پہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے چچا جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ان کو سکھائیں اور اپنے گھر جب جانے لگے تو راستے میں کسی قبیلے والوں کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کو رسی یا زنجیر میں جو ہے باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم جس نبی کو مانتے ہو وہ نبی خیر و بھلائی کی باتیں لے کر کے آیا ہے، لہٰذا اس کو جنون ہو گیا ہے، اگر تمہارے پاس اس کا علاج ہے تو علاج کر دو۔ اس صحابی ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر
دم کیا اور اپنے لعاب کو بھی تھوڑا سا لگا دیتے تھے اس کے اوپر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو شفا دے دی. جب اس کو شفا ملی تو ان لوگوں نے خوش ہو کر کے 100 بکریاں یا چند بکریاں دی. غالباً حدیث کے اندر 100 کے بھی الفاظ ہیں کہ 100 بکریاں تقریباً انہوں نے دے دیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سارا معاملہ جو ہے بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو کھانے کی آپ نے اجازت بھی دے دی. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ یقیناً جادو کے لیے توڑ ہے. اگر آپ پڑھ کر کے دم کریں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے شفا ملے گی. اور تیسری چیز علاج کے طور پر یہ جان لیں کہ جب جادو کا آپ علاج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو فیڈس وغیرہ آ جائے. آپ کو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ایسے موقع پہ بہت زیادہ ضبط اور کنٹرول کے ساتھ کام کرنا ہے. اور جو آیتیں یعنی بہت ساری جو آیتیں میں نے ابھی بتائی ہیں اس کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو الجھن ہو، گھٹن محسوس ہو، لیکن اس سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. دھیرے دھیرے انشاءاللہ ٹائم لگے گا، تھوڑا سا 3 مہینے لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر کوئی یعنی تاثیر ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. آپ کے ہاتھ میں بہت مہنگی تلوار دے دوں، بڑی دھاردار تلوار دے دوں، اگر آپ کو چلانا نہ آتا ہو تو اس میں تلوار کی غلطی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں کہیں سے بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ شفا ضرور ملے گی اگر اللہ نے لکھا ہے، بشرط کہ آپ ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں. اور اگر آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مقدر ہے نا. یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور جب قرآن کی آیتیں آپ پڑھ کر کے دم کریں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی شفا مل سکتی ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی کر لیں، شفا نہیں مل سکتی. تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے میں بس بتانا یہی چاہتا ہوں کہ جو سحر جنون ہوتا ہے، پاگل کرنے والا جادو ہوتا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی کے اوپر ہو گیا ہے اور یہ علامتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہیں، یہ ساری علامتیں اگر ظاہر ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک علامت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی علامتیں ایک ساتھ ہوں، تو آپ ضرور جو ہے شرعی طور پر ان کا علاج کرا سکتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں. اللہ پر بھروسہ رکھیں. بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی جب چاہتا ہے تو بیماری سے شفا دیتا ہے.